ضروری ہے. تو اسی عقیدت کے اظہار کرتے ہوئے آج میں چند باتیں ولایت کے بارے میں اور پھر حضرت دادا گنج بخش میری رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس زندگی کے بارے میں آپ کے گوش گزار کروں گا. دعا ہے میرا مالک اپنے بارگاہ کے مقبول بندوں کے صدقے ہمیں حشر کے میدان میں انہی کی منزل میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے حاضری کا موقع نصیب فرمائے. برادران بزرگوار، ولایت کا معنی تو بالکل واضح ہے. ولی کون ہوتا ہے، شیخ کون کہلاتا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن ہمارے دور کے اندر چونکہ ہر چیز ہی 2 نمبر آنا شروع ہو گئی تو ان درویش صفت اور درویش منش صوفیاء کی جماعت میں بھی کچھ ایسے لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی جو نہ شریعت کا علم رکھتے نہ انہیں طریقت و حقیقت کے معنی اور مفاہیم سے آگاہی ہے، نہ قرآن و سنت سے ملنے والی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ انہیں کوئی سروکار ہے. تو ہم انہیں دیکھ کر ہم مراد ہیں ہمارے معاشرے کی غالب اکثریت انہیں دیکھ کر یہ اندازے کرتے ہیں کہ شاید ہر دور کے اندر ولایت نہیں تھی، ہر دور کے اندر ولی یہی لوگ کہلاتے تھے. حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ میں تو اس بات پر بھی ولایت کے مقام کے حق ہونے پر دلیل سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی مارکیٹ کے اندر 1 نمبر اور خالص پروڈکٹ موجود نہ ہو، مارکیٹ میں اس کی 2 نمبر تو آ نہیں سکتی. 2 نمبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر خالص چیز موجود ہے، تھی اور رہی ہے، اور اس کے نام پر پھر بہت ساری اور کمپنیوں نے 2 نمبر پروڈکٹ بنانا شروع کر دی. تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسی نامور شخصیات موجود رہی ہیں جو ولایت کے معنی و مفاہیم سے فقط آگاہ ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ولایت اور صالحیت کے اس مرتبے اور مقام پر بھی فائز تھے کہ وہ زمین کی بستیوں میں بیٹھ کر پروردگار عالم کی کائنات کا نظارہ کرتے تھے. ان کی نظر وجود و قبول کو سے بالا ہو کر پروردگار عالم نے انہیں بصارت کے ساتھ ساتھ وہ بصیرت ایمانی عطا فرمائی تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کی دلوں پر نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے عین مطابق لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کر دیا کرتے تھے اور ان کی نظریں لوگوں کے ظاہر کو بھی صاف کر دیا کرتے تھے. ایسے نفوس قدسیہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اور حقیقت میں اسلام کو سمجھتے بھی ہوئی ہے اور اسلام پر عمل کر کے بھی انہوں نے دکھایا ہے. ولی کے بہت سارے معنی ہیں. ولی کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے. ولی کا ایک معنی ساتھی ہے، دوست ہے، قریبی ہے. تو ہم جن نفوس قدسیہ پر ولایت کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی دوستی اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتی ہے، جن کا رشتہ محبت سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اور ان کی ولایت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں. وہ زمین کی بستیوں میں بیٹھ کر ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تعلیم،
ان کا عمل ہر ایک چیز کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ ان کا پروردگار ان سے راضی ہو جائے۔ قرآن مقدس میں جو رب الجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، وہ اس کا مصداق عدم ہوتے ہیں کہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا، میرے محبوب آپ لوگوں میں اعلان فرما دیجیے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں زندہ رہنا، جب میرا موت کا استقبال کرتے ہوئے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا، ہر عمل للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ان کی نمازوں کا مقصد دکھلاوا نہیں ہوتا، ان کی قربانیوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، ان کی زندگی کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں بہت زیادہ مال جمع کر کے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بڑا انسان بنا کر ظاہر کرے۔ وہ زندہ رہتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے، وہ مرتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے، وہ نماز پڑھتے ہیں تب بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں تب بھی اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ ان کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ لوگ رات کو سردیوں کی رات میں اپنے نرم و گداز بستر پر سوتے ہیں، جبکہ وہ بستروں سے الگ ہو کر اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے زمانے کے اندر شریعت و طریقت کا علیحدہ علیحدہ مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو شریعت ہے، جو علم ہے، جو قرآن و سنت کے فیضان کا ظاہری حصول کا ذریعہ علم ہے، وہ علماء کا کام ہے، وہ مولویوں کا کام ہے، اور جو پیران نظام ہیں جن کو لوگ ولی سمجھتے یا کہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم معرفت والے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں نماز سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا، جو روزہ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان شوقبازیوں میں مصروف رہتے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ لوگوں کی عقلوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور پھر اس منصب کو وہ ظاہری مال کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ برادران ذمہ، جس طرح ولایت کا مقام بہت اعلیٰ ہے اور ولی کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بالکل اسی طرح جو ایک ولی کی مسند پر بیٹھ کر اس طرح کی جاہلانہ حرکات کرتا ہے، اس سے بدتر انسان کی شاید کوئی نہ ہو۔ ولایت تو یہ ہے کہ تیری زندگی کا ہر ہر عمل، تیری زندگی کی ہر ہر سانس اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا کے لیے بسر ہو، تیرا عمل اس طرح کا عمل ہو جو عمل کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تیری زندگی کی شب و روز اس طرح گزرے جس طرح پروردگار عالم کے پیارے حبیب کے شب و روز گزرے ہیں، جن کی زندگی کو رب الجلال نے میرے اور آپ کے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا۔ جس طرح اولیاء امت کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اور اگر بدبخت ہو بھی اس کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے، بالکل اسی طرح جو ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھتا ہے اس کو پھر سوائے جہالت میں کچھ اور میسر نہیں آتا۔ برادران ذمہ، ہم تو اس دور کے اندر بھی ولایت کے جس مفہوم سے آگاہ ہے نا، وہ حضرت پیر سید میر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور آپ کے مرید خاص تھے، ان جیسے بزرگوں کی زندگی کو دیکھ کر طے کرتے ہیں کہ جو اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ وہ عرب کی سرزمین کی طرف سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے لازمی بات ہے جب بندہ مسافر ہوتا ہے اس پر نماز قصر ہوتی ہے، چل جائے گے نوافل اور سنن غیر موقعہ کو وہ ادا کرے،
مگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو سفر کے اندر بھی اپنے نوافل اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تقرب کا اور قربت کا جو ذریعہ ہے ان سے دور نہیں ہٹتے. تو حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حجاز کے سفر پر تھے. راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو سفر میں جلدی کی وجہ سے آپ نے عصر کی پہلے والی غیر مؤکدہ سنتیں ادا نہیں کی. تو آپ فرماتے جب میں سویا آمنہ کے لال خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا مہر علی اگر تم نے بھی میری سنتیں ادا نہیں کرنی تو پھر میری سنتیں کون ادا کرے گا. ہم تو ولایت کے اس معیار سے واقف ہیں کہ جس میں فرائض کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا, نوافل اور غیر مؤکدہ سنتیں بھی چھوڑی نہیں جاتی بلکہ وہ زیادہ پڑھ کر اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرتے ہیں. ہم تو ولایت کے اس معیار سے آگاہ ہیں کہ جس میں استقامت ہوتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی رضا میں بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو پروردگار عالم کے جلیل القدر پیغمبر تھے, انہوں نے رب ذوالجلال کی رضا میں اپنے جسم کی خرابی کے باوجود اس بیماری کو اس لیے قبول کیے رکھا کہ یہ میرے پروردگار کی جانب سے تحفہ ہے, یہ میرے پروردگار نے مجھے لگائی ہے, لہذا میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. ان کی اپنی تو مرضی ہی کوئی نہیں ہوتی, وہ جو قدم اٹھاتے ہیں تو اس لیے کہ میرے پروردگار کی یہ رضا ہے, وہ جو بولتے ہیں تو اس لیے کہ میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رضا ہے. اس لیے جو ولایت کا مفہوم ہمارے زمانے میں لوگوں نے عوام نے سمجھا ہوا ہے وہ مفہوم درست نہیں ہے. میرے استاد کریم اور شیخ کریم حضرت ضیاء العمر جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک انتہائی معتبر عالم دین بھی تھے اور پروردگار عالم نے ولایت کے جو منصب پر بھی آپ کو اس طرح فائز فرمایا تھا کہ آپ کا سینہ اتنا روشن تھا کہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ کے فرمایا کہ پیر محمد کرم شاہ پیر سیال کے روزے کا مینار ہے. آپ نے حضرت دادا کے تفسیر میری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المعلوم جو تصوف میں ایک مقام رکھتی ہے اور تصوف کی جو ابتدائی 5 کتابیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس کے حوالے سے آپ نے حضرت یحییٰ بن معاذ رادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جس کو کشف المعلوم کے اندر حضرت دادا کے تفسیر میری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, اس کو آپ نے بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں اجتنب صحبت ثلاثۃ اصناف من الناس العلماء الغافلین والفقراء المداہنین والمتصوفۃ الجاہلین. حضرت یحییٰ بن معاذ رادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے 3 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے بچ جاؤ, 3 قسم کے لوگوں کے قریب نہ جاؤ. نمبر 1 العلماء الغافلین, ان علماء کی مجلس میں نہ بیٹھو جو غافل ہیں, جو احکام شرع سے غافل ہیں, جو اپنے علم پر عمل کرنے سے غافل ہیں, جو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے غافل ہیں. دوسرا والفقراء المداہنین, ایسے فقراء سے جو دھوکہ دینے والے ہیں, جن کا فقر حقیقی فقر نہیں, وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایسے کام اور ایسے عمل کرتے ہیں جو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ فقراء کی صف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور تیسرا والمتصوفۃ الجاہلین, ایسے صوفیوں کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھنے سے اجتناب کرو, الجاہلین جو قرآن و سنت کے علوم سے ناواقف اور جاہل ہیں. اچھا شہید و تینوں لوگ ہیں نا, یہ اگر پامن ہو تو ان کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم قرآن نے بھی دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی دیا. مثلا علماء ربانیین, ان کی مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء
انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے اور یہ علم کی اس وراثت کو سنبھالے ہوئے ان کی مجلس میں بیٹھنے کی فضیلت یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہر کیے جاتے تھے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام مختلف حلقے بنا کر بیٹھتے تھے، کوئی حلقے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا، کوئی حلقے میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی بات کرتا اور علم کی بات کرتا، کوئی اکٹھے ہو کر عبادت کرتے اور عبادت گزاری میں مصروف رہتے۔ صحابی نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دو حصوں میں بٹ کر صحابہ کرام بیٹھتے تھے۔ ایک مجلس کے اندر اللہ کا ذکر جاری تھا، عبادت گزار لوگ بیٹھے تھے، عابدین کی مجلس تھی، صحبت و برا اور تقویٰ اختیار کرنے والے لوگوں کی مجلس تھی، اور دوسری مجلس علماء و صلحاء کی تھی جو قرآن کی باتیں کر رہے تھے، جو قرآن سے اخذ شدہ مسائل بیان کر رہے تھے، جو اسلام کے احکام پر کلام کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا وہ بھی بھلائی کی مجلس ہے، یہ بھی بھلائی کی مجلس ہے، اور سرکار نے دونوں کی تعریف کرنے کے بعد بیٹھنے کے لیے جس مجلس کو اختیار فرمایا وہ علماء و صلحاء کی مجلس تھی۔ پھر سرکار نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت فقط عبادت کرنے والے بندے پر اس طرح ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک عام بندے پر ہے، یعنی جس طرح مجھے تم میں سے ایک عام بندے پر فضیلت حاصل ہے اس طرح ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی الفقراء المداہنین کی صف میں آتا ہے، ان درویشوں اور ان فقیروں کی صف میں آتا ہے جن کا لباس حیت اور شکل و صورت تو فقراء جیسی ہے مگر ان کے کام قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک صحیح عابد کے اوپر عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، تو ایسا بندہ جو فقط شکل بنا کے بیٹھا ہے اس پر عالم کی فضیلت کیا ہوگا۔ اور علماء کی مجلس سے اختیار کرنے کے حوالے سے سرکار نے فرمایا کونوا علماء صالحین، نیک عالم بن جاؤ، اگر تم یہ نہیں بن سکتے تو نیک علماء کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ دوسرا فقراء، اور جہاں جو فقراء مداہنین سے بچنے کی بات کی گئی ہے، اگر باعمل فقراء ہونا تو ان کی صورتحال تو امام بخاری نے حدیث طیبہ نقل کی ہے، تو کئی مرتبہ میں نے بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، دن کو بھی اترتے ہیں، رات کو بھی اترتے ہیں، اور رات کو اترنے والے سر شام اترتے ہیں اور صبح جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ اپنے جو رات بھر میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کائنات فلاں جگہ پہ تیرے بندے بیٹھے تھے، ذکر میں مصروف تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیری رضا کے متلاشی تھے، تجھے راضی کرنے میں مصروف تھے، گر گرا کر رو رہے تھے، ذاکرین کی مجلس برپا تھی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مالک ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، جو تیری رضا کی خاطر نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی مقصد کے لیے آیا تھا، کسی کام کے لیے آیا تھا۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ تو الفقراء العاملین کی کیفیت یہ ہے، جبکہ الفقراء المداہنین جو ہیں جو عمل سے غافل فقراء ہیں، جو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کاروائیاں اور شوق دبازیاں کرتے ہیں، تو جس طرح ان نیک فقراء کو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے یہ اجر ملتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کی بدبختی کی سعادت مندی میں بدل جاتی ہے، بالکل ایسے ہی جو اس کے مخالف فریق کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں
ان کو نہ کچھ دنیا میں کام آتا ہے، اور اگر وہ بظاہر دنیا کما لے تو عالم آخرت میں تو انہوں نے کوئی عمل کیا بھی ہوگا تو رب ذوالجلال ان کے منہ پہ مار دے گا کہ مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تم میری رضا کے لیے یہ نہیں کرتے رہے، تم تو دین کے ذریعے، دینی حیات کے ذریعے دنیا کماتے رہے ہو، تم نے تو میرے دین کو بڑے تھوڑے سمجھ کے عوض فروخت کیا ہے، تم نے تو میرے دین کے معاملات کو بڑی کم رقم کے عوض بیچا ہے، لہذا تمہارے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، اور خالق کائنات ان کو اپنی زیارت سے بھی شاد کام نہیں فرمائے گا۔ تیسرا صوفیاء ہے۔ صوفی حضرت داتا گنج بخش میری نے تصوف پر بڑی بات کی ہے، اور حضرت ضیاء الحق جسٹس کی محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے مقالات کے اندر تصوف کے حوالے سے پورا مقالہ لکھا ہے کہ تصوف کیا ہے، اور اس مقالے کا ایک حصہ حضرت داتا گنج بخش میری اس کتاب کشف المعلوم کے مقدموں میں بھی موجود ہے، جو حضرت ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف اخلاق کو کہتے ہیں، تصوف اور اخلاق، کہ تصوف اخلاق ہے۔ اور صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی از اول تا آخر فقط اس لیے گزارتا ہے کہ اس کا پروردگار اس پہ راضی ہو جائے، بس۔ تو اگر ایک باعمل صوفی کی زندگی یہ ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی ہوگا، وہ قوم لا یشقی جلیسہ۔ اور پھر تصوف جو ہے اس کے حوالے سے شریعت اور طریقت یا فقہ اور تصوف ان کو الگ الگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اگر آپ تصوف کی پوری تاریخ دیکھیں تو حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو پہلے شریعت مطالعہ کا علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کے ذریعے اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے مالک کائنات اس کو اتنی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ اس کی نظر کو یہ کمال آتا ہے کہ پھر وہ کسی گناہگار پہ ڈال دے تو مالک کائنات اس کے سینے کو بھی اپنے نواز سے منور کر دیتا ہے۔ میری کئی مرتبہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتے کرتے مالک کائنات نے مجھے اتنی روحانی ترقی عطا فرمائی کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں ان صوفیاء کو جن کو تصوف کا بھی نہیں پتا، جن کو علم کا بھی نہیں پتا، اور وہ لوگوں کو کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکتے ہیں کہ جب مولویوں کا کام ہے شریعت کے مسائل پڑھنے اور پڑھانے کا عمل ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ نظر ڈال کے بندے کو پار کر دیتے ہیں۔ بھائی نظر میں کمال آتا ہی کب ہے؟ جب پہلے اپنے سینوں کو قرآن و سنت کے علم اور نور سے منور کیا جائے۔ مجھے کوئی پوری تاریخ اسلامی کے اندر کوئی ایک ولی، کوئی ایک بزرگ ایسا دکھا دے جس نے بغیر علم کے ولایت کا دعویٰ کیا، بلکہ وہ تو ساری زندگی علم پڑھنے اور پڑھانے اور اس پر عمل کرنے میں گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو اپنی ولایت کا دعویٰ نہیں ہوتا، نہ وہ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو لپیٹ کر عز و انکسار کا پیکر بن کر اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور مالک کائنات لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈالتا ہے اور ان کا مقام ڈالتا ہے، تو دیکھنے والے دیکھ کر انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، انہیں ضیاء الامت کہتے ہیں، انہیں غوث اعظم کہتے ہیں، انہیں داتا گنج بخش کہتے ہیں، انہیں وہ القابات اللہ کے بندے ادا کرتے ہیں جن کے سینوں کے اندر پروردگار عالم ان کی محبت ڈالتا ہے۔ کسی ولی نے بہت کم کسی نے خود ولایت کا دعویٰ کیا ہو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جتنے بھی سلاسل تصوف ہیں ان تمام کے تمام یہ درجہ بدرجہ بزرگوں سے چلتے چلتے ان مختلف راستوں سے ہوتے ہوتے حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار تک پہنچ
پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں، یا نقشبندیوں کا سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو جاتا ہے، تو آپ ذرا اندازہ کیجیے نا، وہ تصوف کا علم جو سرکار کے سینے اطہر سے نکل کر جناب صدیق اکبر کے سینے سے ہو کر کائنات میں پہنچا ہے، یا علی حیدر کربلا کے سینے پر اتر کر وہاں سے ہو کر کائنات میں پہنچا ہے، وہاں جہالت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے، وہاں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ تصوف شرطبازیوں کا نام ہو، تصوف بے عملی اور بے راحتی کا نام ہو؟ نہیں، تصوف یہ ہے کہ دنیا بستر پر سو جائے اور صوفی رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں مصروف رہے۔ برادران وقار حضرت دادا بن بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صوفیاء کے سرکہر ہیں 400 ہجری کے درمیان حضرت دادا بن بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و شہادت ہوئی، ساری زندگی علم پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزاری، اور اس علم کے ذریعے مالک کائنات نے مقام ولایت عطا فرمایا، اور پھر یہ کمال نصیب ہوا کہ جب افغانستان کے حجویر اور جرات محلے سے آپ نے اپنے شیخ کامل کے حکم پر برے صغیر کی سرزمین کے اندر قدم رکھا اور پنجاب کی دھرتی کو آباد کیا، لاہور میں راوی دریائے راوی کے کنارے پہ آپ نے آ کر ڈیرا لگایا، تو آپ نے فقط اس دنیا والوں کو دنیا سے ہٹایا نہیں ہے، بلکہ اپنے اس علم کی بنیاد پر اور پھر اس علم کی وجہ سے روزوں کو تقویٰ بنا اور رب الجلال کی جانب سے نورانیت و روحانیت کا علم حاصل ہوا تھا، اس کے ذریعے پنجاب کی دھرتی میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کو اور سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر کے ان کو فاصل پھیلا کر دیا۔ چند فاصلوں کے ساتھ آپ کا شجر نسل حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضرت علی مجتبی حیدر کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، وہ آپ اصلی سادات میں سے اور آپ کی والدہ ماجدہ جو وقت کی ایک آبدہ زاہدہ خاتون تھی، جن کی باتیں رب الجلال کی یاد میں بسر ہو گئی، جن کے دن کے اجالے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے تقدس اور طہارت کی چادر میں گزرتی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم حدیث جن کے سینے کو منور کیے ہوئے تھا، وہ حسینی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، جو آپ کو اپنے منیال کی طرف سے حسینی بن گئے اور اپنے قدیار کی طرف سے حسنی بن گئے، آپ ملکی طرفین بزرگ بنے کہ آپ کو رب الجلال نے منیال اور قدیار کی جانب سے نسبت کی وہ عطا فرمائی جن کے سینوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خون دوڑتا ہے، اور ذوق و تقویٰ اور علم کے حوالے سے تصوف و صوفیاء کی جماعت کے وہ سرخیر بنے، جن کی کتاب کشف المعلومات بھی فقط ایک کتاب نہیں ہے بلکہ بزرگوں نے لکھا، جس کو دنیا کے اندر تو شیخ کامل میسر نہیں ہے، وہ حضرت داتا بن بخش حجویری کی اس کتاب کا مطالعہ کرے تو وہ یہ کتاب اس کے لیے مرشد کامل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے ظاہر کو بھی یہ بات کر دے گی، اس کا باطن بھی نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ برادران ذمہ ہندوؤں کا زمانہ ہے، چوکیوں کا دور ہے، شرط بازیاں دکھا کر لوگوں کا مال لوٹنے والوں کا زمانہ ہے، اپنے جادو کی بنیاد پر دنیا کی آنکھوں کو کھیرا کر کے ان کے دودھ حاصل کرنے، اور اگر کوئی دودھ اپنے جانور کو نہیں دیتا تو جادو کی قوت سے اس کے جانوروں کی کھیریوں کے اندر خون پیدا کر دینے والے لوگوں کا زمانہ تھا۔ جب حضرت داتا بن بخش حجویری نے آ کے راوی کے کنارے کو ڈیرا لگایا، دو دوست آپ کے ساتھ اور موجود تھے، آپ تیسرے تھے، تینوں نے آ کر راوی کے کنارے پر جب ڈیرا لگایا، وہ
کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ بات کی جو بھی ناراض ہو جائیں گے، اور اگر جو بھی ناراض ہو گئے تو ہمارے جانوروں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہماری دنیا کے مال و اسباب تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ بشری حضویری جن کا توقع اپنے پروردگار پہ تھا، جن کا سینہ امانت کے رائے کی سیرت سے روشن تھا، جن کا چہرہ اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی فیض کی وجہ سے منور تھا، تب کر بیٹھ گئے اور فرمایا میرا تعلق چوگیوں سے نہیں، میں چوگیوں سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ کسی چوگی کی ہمت ہے تو آئے جادو کا مظاہرہ میرے اوپر کرے، جس کے سینے کو رنگ روشن کرے اسے چوگی کا بگاڑیں گے۔ یہ تو صفے اولیاء کے کلندر دوران ہے جو چوگیوں کی رونق کو بھی خاک میں ملانے والے، چوگیوں کے تکبر کو بھی خاک میں ملانے والے، پر خود تکبر کا شکار ہونے والے نہیں، بلکہ ان سے انتصار کا پیکر بن کر مانگنے کی باری آئے تو ساتھ پہ قدیر کی بارگاہ میں رکھ کے عرض کرتے اے میرے پروردگار، مجھے اپنی تائید بھی عطا فرما، مجھے اپنی نصرت بھی عطا فرما، اے میرے پروردگار ظالموں کا دور ختم فرما، روشنی اور نور کا دور شروع فرما دے۔ وہ بڑھیا آپ کے پاس سے دودھ لے کے گزرتی ہے اور آپ کو کہتی ہے بابا بڑے نورانی نظر آتے ہو، چہرہ بڑا پررونق ہے، چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اور ولایت کی تعریف تو نبی کی تعریف بھی یہی ہے، شکر اللہ۔ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑے سبحان اللہ کے کلمات زبان پہ آئے، اپنے پروردگار کی محبتوں میں بندہ مستغرق ہو جائے۔ اے بابا تیرے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اے بابا تیری ذات پہ نظر کر کے مجھے تسکین ملتی ہے، اور یہ دودھ کی بالٹی مجبوراً چوگی کے ڈر سے میں اسے دینے جا رہی ہوں، اگر چوگی کو دودھ نہ دیا تو میرے جانور اس کے بعد دودھ نہیں خون دیں گے۔ حضرت داتا کن بخشری حضویری کی نظر نیچے ہے اور فرمایا اللہ کی بندی یہ دودھ اور خون کا معاملہ تو میرے پروردگار کے اختیار میں ہے، آج ایک مرتبہ چوگی کو چھوڑ کے دیکھ تو صحیح، اللہ کے بندوں کی مجلس میں آ کے دیکھ تو صحیح، ہم دیکھیں گے کیسے تیرے جانوروں کے دودھ کو خون میں تبدیل کرتا ہے۔ چھوڑ چوگیوں کا رستہ، اپنے رب کا نام لے، چھوڑ سحر اور جادو کرے کا رستہ، اپنے رب کے رستے پہ آ، اور ایک بچگڑا کھلکھلا اٹھا، چادر میں چکری ہوئی عورت آج خوشیوں میں سلطنت کے شادیاں میں بجا رہی ہے، اپنی زندگی ناکردہ گناہوں کی وجہ سے چوگیوں کو خدمت میں بلانے پر مجبور رہنے والی عورت آج اسے داتا کن بخشری حضویری کے چہرے سے امید کی کرن نظر آئی، دودھ کی بالٹی حضرت داتا کن بخش کی بارگاہ میں رکھی، ادھر چوگی نے حاضر کر لیا، چوگی کو جا کے ٹکا کے جواب دیا، چوگی نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں میرے شہر کا مقابلہ کون کرتا ہے، میرے جانوروں کا مقابلہ کون کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے جب لوگ حضرت داتا کن بخشری حضویری کی بارگاہ میں آنے لگے، جانور بھی صحیح سلامت ہے، کوئی سحر اور جادو کے اثر سے باہر نکلنے لگے، چوگی آج اپنے دنیا کے مال کو بچانے کے لیے حضرت داتا کن بخشری حضویری کی بارگاہ میں آیا، آگے اپنے جادو کے زور پہ مقابلہ کرنے لگا، مقابلہ کرتے ہوئے ایک تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، آپ نے فرمایا تیری قوت کیا ہے، تیرے جادو کا اثر کیا ہے، اس نے کہا میں خدا میں اڑ سکتا ہوں، آپ نے فرمایا لے پھر خدا میں اڑ کے دیکھا، وہ خدا میں اڑا
روحانیت کو بانٹنے والا، یہ ہے کائنات کو جادو و سحر کے اثر سے نکالنے والا، اور وہاں جوگیوں کے تلوار سے اٹھا کر لوگوں کی پیشانیوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکانے والا۔ اس لیے آپ کو داتا کہتے ہیں، اس لیے آپ کو گنج بخش کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ شرک نہیں ہے، یہ کوئی غلط کلمات نہیں ہے۔ رب الجلال کا قرآن بتاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو رب نے کائنات کو پیدا ہی بندے کے لیے کیا۔ اس پروردگار کو تو کائنات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے ساری کائنات کو انسانیت کے لیے پیدا کیا، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اور بندے کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ جب بندہ اپنی ڈیوٹی میں کامل ہو جاتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی ڈیوٹی اور فرض ادا کرتا ہے۔ کیا پروردگار نے قرآن میں نہیں فرمایا زمین تو ساری اللہ کی ہے، اسی نے تخلیق فرمائی، وہی اس کا مالک ہے؟ اور وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور کے اندر بھی یہ بات لکھی، ذکر کے بعد لکھی کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے حقیقی وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس زمین کی حقیقی وراثت جن کو حاصل ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ پروردگار عالم کو وہ خوشبخت اور خوش نصیب بندے ہیں جن کے دل سے دنیا کا طمع اور لالچ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے دل کو دنیا کے لالچ سے خالی کر دیتے ہیں نا، اپنے دل کو رب کی یاد سے آباد کر لیتے ہیں، تو مالک کائنات کائنات کے ذرے ذرے کو ان کے تابع بنا دیتا ہے۔ اور جو فیضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے ذریعے کائنات میں بڑھتا ہے کہ سرکار درخت کو اشارہ کریں تو وہ اشارے سمجھتا ہے، اور سمجھ کر حرکت کرتے ہوئے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نظر کرم فرمائیں تو بے جان پتھر بھی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال کی نظر عنایت ہو جائے تو جانوروں کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی سر جھکا کر آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آ کر بولی بولتے ہیں، سرکار ان کو سمجھتے بھی ہے، ان کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے نا، وہ ایسا نہیں کہ آپ بھی تک معدود ہے گیا ہو۔ جو بندہ سرکار کی سیرت طیبہ کو حفظ جان بناتا ہے، مالک کائنات سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے وہ فیضان اسے بھی عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کو تاریخ ساز اور ایک تاریخی بات جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ بتائی کہ جب آپ پاک پتن میں آئے تو اس کو عجیباً کہا جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ بھی جوگیوں نے یہی کرنے کی کوشش کی، ہندوؤں نے یہی کرنے کی کوشش کی، اور جو اختلاف پیدا ہو گیا، آپ کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، وہ کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو عدالتوں کے فیصلوں کو، چھوڑے دنیا کے کسی فیصلے کو، آؤ لوگوں کو لے کر زمین کے کنارے پہ جاتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں تو کس کی ہے۔ اور جب زمین کے کنارے پہ کھڑے ہو کے پوچھا گیا تو پنجابی زبان میں زمین کی کون سے آوازیں آ رہی تھی، میں فرید دیا، میں فرید دیا، میں فرید دیا۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، رب کعبہ کا قرآن ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ہم داتا کی نگری کہہ دیں تو لوگوں کے پریشانیوں کی شکلیں پڑ جاتی ہیں۔ بھائی میرے رب کا قرآن کہنا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے میں کائنات کو اس کا کر دے گا۔ ذرا ہو کر دیکھو تو صحیح، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو یہ ساری کائنات اس بندے کی منتظر ہو جاتی ہے، اس کی اطاعت میں آ جاتی ہے، اس کی فرما برداری میں آ جاتی ہے۔
اور حضرت داتا گنج بخش میری تو وہ مرد فقیر ہیں، وہ صوفیاء کی جماعت کے سرخیل ہیں، تو بر صغیر کی دھرتی جو ہے اس میں میں کئی مرتبہ کہہ چکا کہ اس میں اگر آج اسلام کی تعلیمات اور محبت کی چاشنی نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، جن کے اس خطے میں آنے کے بعد 90 لاکھ ہندوؤں نے ہندوازم کو چھوڑ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنا پیشانی رکھی۔ وہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی قبر انور پر آپ کے مزار انور پہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر 40 دن تک آپ نے وہاں چلہ کشی کی۔ آپ کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر جو ان کی چلگاہ آج بھی موجود ہے، وہ حجرہ وہ کمرہ آج بھی موجود ہے، اور جب 40 دن چلہ کش ہونے کے بعد وہاں سے اٹھے، کسی نے پوچھا ہوگا اے خواجہ اجمیری بتا کے تو صحیح، اس بندے کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے قدموں کی جانب بیٹھ کر جو چلہ کشی کی ہے تو نتیجہ کیا نکالا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر روح خدا ناقصہ و پیر کامل کامل رہنما۔ کہ یہ جو بندہ اس قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر روح خدا، یہ کائنات کے خزانے لگانے والا ہے، یہ پروردگار عالم کے نور کا مظہر اور اظہار کا ذائقہ کرنے والا انسان ہے۔ اور پھر فرمایا ناقصاں پیر کامل کامل رہنما، اس کی بارگاہ میں اگر کوئی ناقص آ جائے اس کو کامل بنا کے لوٹاتا ہے، اور اگر کوئی کامل آ جائے تو اس سے کاملین کا رہنما بنا کے واپس لوٹاتا ہے۔ یار اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ اگر تم دنیا میں تجارت کر دو اور تجارت میں تم نے نام پیدا کر لیا ہے، تجارت کے سارے کل تم نے سیکھ لیے تو تمہارے پاس ایک ان پڑھ بندہ آ کر تمہاری مجلس چند دن اختیار کرنے کے بعد تجارت کے معنی مفاہیم اور تجارت کی کارروائیوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا۔ تو اگر ایک تحقیق کی کیفیت یہ ہے تو جس بندے کی ساری زندگی اپنے پروردگار اور اس کے حبیب کی محبت میں گزری، اسی سوگات سے اپنے دل کو روشن کرتے اور آباد کرتے ہوئے گزری ہے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے تو وہ وقت تک پہنچانے کی کیوں نہیں سکھائے گا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی بھی زندگی کے شعبے میں کوئی کامل مجسم نہ آئے نا، تب تک انسان کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ بے استاد ہونے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کسی بھی شعبے کے اندر اگر کسی بندے کا استاد نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، سکھانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ جو کچھ ہوگا وہ معاشرے میں آپ ایسے افراد کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر زندگی کے ہر شعبے میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے تو دین کے اس شعبے میں اور روحانیت کے شعبے میں تو بدلتا عقل میں استاد کا ہونا ضروری ہے، تو تیری انگلی کو پکڑے، قرآن کے نور سے بھی تجھے منور کرے، سرکار کی حدیث کے نور سے بھی تجھے منور کرے، اور پھر تیری دونوں آنکھوں کو اس طرح منور کر دے کہ تو جب آنکھ کھولے تو کائنات میں تجھے رب کے جلوے نظر آئے، اور جب آنکھ بند کرے اپنے سینے پہ ٹکائے تو اس سے سرکار کی محبت کی پیچھے اٹھتے ہوئے محسوس ہو۔ برات اللہ نے شہید بتا ہے کہ رب کریم نے بھی سارے دین کی میت میں رہنے کا ارشاد فرمایا، سرکار نے بھی سکھایا کہ عالم بن جاؤ، وہ نہیں بن سکتے تو کسی نیک عالم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ رب الجلال کے پیارے حبیب کے صحابہ کی کیفیت کی گئی ہے کہ ان کو صحابی ہونے کے باوجود پتہ چل جائے نا کہ اویس قرین کرن کا دل ایمان سے منور ہے، تو فاروق اعظم جیسا بندہ اور علی حیدر کرار جیسا بندہ اپنے سرکار کر کے اوپر دو سر جھکا اٹھا کے ویسے کرنے کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ جو حضرت اقبال مولانا روم کو ویسے ہی اپنے شیخ نہیں مانتے، جب تک کوئی کامل مجسم نہ آئے
اور مولانا روم شاہ شبس تبریز کے گیت ایسے نہیں گاتے، وہ اس لیے گاتے ہیں کہ جس کے ذریعے یار کی بارگاہ میں پہنچنے کی سعادت میسر آئی ہے وہ عظیم ہے، وہ سلوک مارنے کے لائق ہے۔ تو جس نے مجھے تجارت سکھائی وہ میرے لیے قابل احترام ہے، جس نے دنیا میں زندگی کے گل سکھائے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، جس نے مجھے دنیا میں رہنے کا ہنر سکھایا وہ قابل احترام ہے۔ تو وہ کیوں نہیں قابل احترام جس نے مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا؟ وہ کیوں نہیں قابل احترام جس نے میرے سینے کو ایمان کے نور سے منور کر دیا؟ وہ کیوں نہیں قابل احترام جس کی وجہ سے جو میری پیشانوں میں کوئی پروردگار کی بارگاہ میں جھکنے کے قابل ہو؟ برادران عزیزان، حضرت داتا بن بخش مجوری ساری امت کے لیے قابل احترام ہے، پر ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اس لیے ہے کہ ہمیں ان کا فیضان جہاں میسر آیا اور ان کے صدقے ہمیں پروردگار عالم نے ایمان کو نور عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے مالک کائنات نے ہمیں جہاں ہماری ان گزشتہ نسلوں کو جوگیوں سے، جادوگروں سے، سیر زدہ لوگوں سے ہٹا کر اپنے پروردگار عالم پر توکل کرنا سکھایا۔ دعا ہے میرا مالک ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو سب میں رکھے اور قیامت کے دن انہی کی سب کو شامل کر کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طه و یاسین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔